السلام علیکم، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بہت ہی پاکیزہ محبت کی کہانی شیئر کروں گی۔ یہ وہ کہانی ہے جو آج کل کی جنریشن کو بالکل نہیں پتہ اور نہ ہی آج کل کی جنریشن ان کہانیوں کو پڑھ رہی ہے۔ پہلے تو لوگ کہانیاں پڑھتے بھی تھے اور ان سے متاثر ہو کر بہت کچھ سیکھ بھی جاتے تھے، لیکن آج کل کی ینگ جنریشن نہ ہی کہانیاں پڑھ رہی ہے اور نہ ہی جب کبھی سن رہی ہے تو ان سے متاثر ہو رہی ہے، نہ ہی اچھی چیزیں اڈاپٹ کر رہی ہے۔ ہم بار بار گندے چیزوں کی طرف اس قدر اٹریکٹ ہو گئے ہیں اور اس قدر مائل ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہی چیزیں اچھی لگنے لگی ہے۔ ہر حرام چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہر حرام چیز کو ہم حلال کرنے پر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اتنا عام کر دیا ہے حرام چیزوں کو کہ وہ تو ہمیں حلال ہی لگنے لگی ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے، تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، تم تو نئی جنریشن کی ہو ہی نہیں، یا تم تو نئی جنریشن کے ہو ہی نہیں، اور ہمیں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھے لوگوں کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، انہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جنریشن کے نہیں ہو۔ ہمیں ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم یہ دنیا کے ہے ہی نہیں۔ نہیں، ہمیں یہیں رک جانا چاہیے اور ہمیں یہ فضول سی چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے، اچھی کہانیاں سننا چاہیے اور ان سے متاثر ہونا چاہیے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی 1400 سال پرانی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہانی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور یہ ایک صحابہ کی کہانی ہے۔ صحابہ کا نام ہے سیدہ حنزلہ۔ سیدنا حنزلہ ایک صحابہ تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ بے شک جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اللہ پر ایمان لایا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے سیدنا حنزلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اپنا جان مان، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کا اعلان کر دیا، اس سے ایک دن پہلے، یعنی جنگ احد سے ایک دن پہلے سیدنا حنزلہ کی شادی ہوئی تھی، اور سیدنا حنزلہ اپنی وائف کو بہت پسند کرتے تھے، اور ایون ان کے وائف بھی انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سیدنا حنزلہ کی شادی کے دن جب ان کی شادی ہو گئی تو ویری نیکسٹ ڈے جنگ احد کا اعلان ہو چکا تھا، اور سیدنا حنزلہ نے جنگ احد میں شریک ہونے کی دعوت قبول کر لی، یعنی دعوت انہیں دی گئی اور انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ جی ہاں میں بھی جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کروں گا۔ جب انہوں نے اپنے وائف سے پوچھا تو ان کی وائف نے انہیں انکار نہیں کیا، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبت جب دو طرفہ سے ہوتی ہے تو انکار بالکل بھی نہیں ہوتا، اور سیدنا حنزلہ کو ان کی وائف انکار کیسے کر سکتی تھی، کیونکہ جنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ تو سیدنا حنزلہ نے جب جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا اور جب جنگ احد ہو رہی تھی، اور جنگ احد میں سیدنا حنزلہ نے بہت ہی خوب اور بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے بھی اور بہت سے غیر مذہبی یعنی کافر کو سبق بھی سکھایا، لیکن اینڈ میں وہ شہید ہو گئے اور انہیں شہادت نوش فرما لی۔ جب وہ شہید ہو گئے اور جب وہ بات آپ سے سیدنا حنزلہ کے وائف کو پتہ چلی تو سیدنا حنزلہ کی وائف بہت زیادہ سیڈ ہو گئی۔ یقیناً وہ بہت چاہتی تھی انہیں، سیدنا حنزلہ کو، تو وہ بہت زیادہ کوفت میں چلے گئی اور بہت زیادہ سست رہنے لگی اور بہت زیادہ غمزدہ بھی ہو گئی، اور وہ ینگ بھی تھی، لیکن ان کی محبت سیدنا حنزلہ کے لیے اتنی ٹرو تھی اور ان کا افیکشن اتنا سچا تھا اور ان کی محبت اتنی پاکیزہ تھی کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ میں آگے اب کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنی ساری عمر سیدنا حنزلہ کی بیوہ کہلانا چاہتی ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اور یہ پرومس کر لیا کہ میں اب آگے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے بالکل یہ قبول ہے کہ میں ایک شہید کی وائف ہوں، ایک صحابہ جو شہید ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس شہید سیدنا حنزلہ کی میں وائف ہوں، اور یعنی میں ان کی بیوہ ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے کبھی شادی نہیں کی کیونکہ ان کا لو اور ٹرو افیکشن بہت زیادہ تھا سیدنا حنزلہ کے لیے۔ تو یہ تو آپ سیدنا حنزلہ ایک وائف کی اپنے ہسبینڈ کو لے کر پاکیزہ محبت تھی، لیکن ذرا آپ ادھر بھی نظر ڈالیے، سیدنا حنزلہ چاہے تو
یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں ابھی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں آنے والی جنگوں میں شریک ہو جاؤں گا، آنے والی جنگوں میں اپنا بہادری کے ساتھ لڑوں گا اور جھگڑوں گا بھی اور کافروں کو سبق بھی سکھاؤں گا۔ لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ کیوں انکار نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا لو اور افیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تھا۔ وہ سب کچھ وار کے، سب کچھ اپنے ماں باپ کو بھی ایون وہ وار سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، تو انہوں نے بالکل بھی انکار تو وہ کر ہی نہیں سکے، کیونکہ وہ بہت زیادہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ذرا یہ کمپینین کا اپنے پروفٹ کو لے کر جو محبت ہے نا، ذرا اب اس پر بھی نظر ڈالیے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کتنا زیادہ چاہتے تھے، کتنا زیادہ ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے کہ انہیں انکار کیا، ان کو تو دیدار بھی، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ پلکیں بھی اوپر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ پلکیں نیچے رہتی تھی صحابہ کی۔ آج تک جتنے صحابہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج تک ہم نے آنکھ بند بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ ذرا دیکھیے، ذرا یہ افیکشن دیکھیے، ذرا یہ لو دیکھیے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے لیے جو صحابہ کے دلوں میں تھا۔ کیا ہمارے دلوں میں ایسا لو ہے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی حدیثوں کو سنتے ہیں، ان کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ینگ جنریشن تو بالکل پیچھے جا چکی ہے۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم وہ ہر حرام کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکار کیا ہے۔ ہم تو دکھنے میں بھی مسلمان نہیں لگ رہے ہیں، نہ ہی ہمارے مردوں کے چہرے پر داڑھی ہے اور نہ ہی عورتوں کے سر پر دوپٹہ۔ واہ، کیا مسلمان ہیں ہم۔ تو جو ہسٹوری میں نے آپ کو سیدنا حنظلہ کی بتائی ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک ہسبینڈ کا اپنی وائف کی طرف کس طرح سے لو ہے، اور ایک وائف کتنی ڈیووٹڈ ہے اس کے ہسبینڈ کے لو کی طرف، کہ اس نے اپنی ساری زندگی یوں ہی، وہ تو ابھی بہت زیادہ ینگ تھی، وہ چاہے تو دوسروں سے شادی کر سکتی تھی اور اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں بالکل ایک بیوہ کہلانا چاہوں گی، لیکن میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے پاکیزہ محبت۔ ہم تو فضول کے ڈرامے دیکھ کر ان سے ہی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی لو سٹوریز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بار بار انہیں شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ سیریل، یہ ڈرامہ دیکھو، اس میں کتنا لو بتایا ہے۔ واہ، اس میں بالکل بھی کچھ بھی سچی چیزیں نہیں بتاتا، ہمیشہ ہسبینڈ وائف کا جھگڑا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا۔ یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ ہم کیوں یہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں؟ میں تو دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگ اس حرام ریلیشن شپ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں یہ زیادہ سننے سے زیادہ سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، میں بھی ایک لرنر ہی ہوں، ابھی سیکھ رہی ہوں۔ اگر میں نے کوئی مسٹیک کی ہے ان سٹوریز کو سنانے میں اور اگر کہیں میں رکی ہوں تو آپ مجھے ضرور سدھار سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن آن ہے، آپ اپنی قیمتی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اس ویڈیو سے کچھ نئی سیکھنے کو ملا ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیوز متاثر کر رہی ہیں، یہ سٹوریز متاثر کر رہی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیوز کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔